عزیزان گرامی، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بندوں کے لیے جتنے احکام بیان فرمائے ہیں، ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب یقیناً ہے۔ توجہ، اس لیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، اور اللہ تو خالق حکمت ہے، اس کا بھی کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ توجہ ہے حضرات کرام؟ نماز حکم ہے، اس کی ایک علت ہے، روزہ رکھنا حکم ہے، اس کے بھی ایک سبب ہے، حج بیت اللہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان احکام کے اسباب اور علل ہمارے بزرگ عالم دین علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس کو درج کیا ہے۔ جو احکام اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، قبلہ چاہتا ہوں، جو احکام اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، ان احکام میں ایک حکم وصیت بھی ہے۔ ارشاد ہے اذا حضر احدکم الموت کتب علیکم، تم پر وصیت کرنا واجب ہے، جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کر کے جاؤ۔ یہ حکم وصیت ہے، نہایت توجہ۔ اور پیغمبر اکرم کا بھی ارشاد ہے من مات ولم یوصی، جو مر گیا بغیر وصیت کے، فرماتے ہیں ماتا میتتن جاہلیہ، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ وصیت کر کے کیوں نہیں گیا۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے وصیت کا حکم قرآن میں نازل کیوں کیا ہے۔ نہایت توجہ، حکم وصیت اللہ نے کیوں دیا ہے، اور پیغمبر نے اس حکم کو امت میں نافذ کیوں کیا ہے۔ قابل غور ہے۔ ماشاءاللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا سوچیں، تھوڑی فکر کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی وصیت کا حکم نازل کرنے کی، اور پیغمبر نے اپنی امت میں اس کو نافذ کیوں کیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، اور میں جو کچھ سوچ کے آیا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، اگر آپ کو میرے ساتھ آپ تائید کریں گے تو آپ کی توجہ ہوگی، تو تائید ہوگی۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ زمین میں فساد ہو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس زمین پر جھگڑا ہو، فساد ہو، گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین امن و آشتی کا گہوارہ رہے۔ اللہ نے حکم وصیت، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے نازل کیا کہ اگر ہر مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے اپنے ترکہ کے بارے میں وصیت کر کے جائے گا، اور اس کے خاندان والے اس وصیت کو پورا کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خاندان فساد سے بچ جائے گا۔ توجہ ہے یار، وہ خاندان
فساد اور جھگڑے سے بچ جائے گا۔ تو گویا کہ خاندان کو فساد اور جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ نے وصیت کا حکم نازل فرمایا اور پیغمبر نے اس حکم کو امت میں نافذ فرمایا، خاندان کو فساد سے بچانے کے لیے۔ اب میرا آپ کا کتنے افراد پر مشتمل خاندان ہوگا؟ ایک 50-100 افراد پر مشتمل۔ تو میں اہل اسلام کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ، توجہ چاہتا، جو مصطفیٰ 150 افراد پر مشتمل خاندان کو فساد سے بچانے کے لیے وصیت کا حکم نافذ کر کے جا رہا ہے، وہ مصطفیٰ پوری امت کو فساد سے بچانے کے لیے کوئی وصیت کر کے نہیں گیا۔ امت کو بغیر وصیت کے چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، پیغمبر وصیت کرتے رہے، کبھی مینا کی وادی میں، کبھی عرفات، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کبھی مینا کی وادی میں، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی غدیر کے منبر پہ۔ حد ہو گئی، وقت آخر بھی پیغمبر اپنی امت کو بھولے نہیں، فرماتے ہیں میری امت انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں۔ توجہ ہے اگر ہم پر آخر وقت میں بھولے نہیں۔ توجہ اور ہے انی تارکن فیکم الثقلین، لفظیں بڑی عجیب ہیں، اگر میرے تو غور فرمایا آپ، لفظیں ہیں انی تارکن، حدیث کی لفظیں ہیں، کیا ہیں؟ میرے ساتھ بولیں آپ، انی، کیا عجیب لفظیں ہیں پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف پیغمبر کی زبان ہے، سمجھے خدا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے انی جاعلن، قرآن کہتا ہے انی جاعلن، پیغمبر فرماتے ہیں انی تارکن۔ قرآن کہتا ہے انی جاعلن، اللہ فرما رہا ہے انی جاعلن۔ توجہ، جاعلن کے معنی کیا ہے؟ جاعلن، بھائی میرے طرف غور فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جاعلن کے معنی ہے بنانے والا، تارکن کے معنی ہے چھوڑ کر جانے والا۔ توجہ ہے نہیں؟ جاعلن کے معنی ہے بنانے والا، تارکن کے معنی ہے چھوڑ کر جانے والا۔ نبی میں یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ کہیں انی جاعلن، فرماتے جاعل میرا کام نہیں ہے، بنانا میرا کام نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو امت میں چھوڑ کر جانا میرا کام۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ انی تارکن، انی تارکن، چھوڑ کر جانے والا۔ انی تارکن، کیا معنی اس کے؟ آپ ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں انشاءاللہ بغیر لوڈ اسپیکر پہ پڑھ سکتا ہوں۔ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے۔ علامہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کی دعا چاہیے، 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے میری، اور مجھے اب بھی اس سپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ، انی تارکن، کیا معنی اس کے؟ میں چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تارکن کے معنی کیا ہے بھائی؟ سارے بولو۔
سارے بولو. تارکن کے معنی کیا ہیں؟ چھوڑ کر جانے والا. اور اسی سے لفظ ترکہ نکلا ہے. توجہ. تارک چھوڑ کر جانے والے کو کہتے ہیں اور تارک چھوڑ کر جانے والے کو کہتے ہیں. ترکہ اسے کہتے ہیں جو شے چھوڑی جائے. بولے بھائی، بولے ذرا بولے بھائی میرے ساتھ. ترکہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے نہیں فلاں بندہ مر گیا اتنا ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، کہتے ہیں یہ ہم بھی شامل ہے. تو ترکہ تارک سے ہے. تارک کے معنی چھوڑ کر جانے والا، اور ترکہ اس شے کو کہتے ہیں جو چھوڑی جائے. اب میرے طرف توجہ فرمائیں گے. ہر مرنے والا دو قسم کے ترکے چھوڑ کر جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ ہر مرنے والا دو قسم کے ترکے چھوڑ کے جاتا ہے. مال بھی چھوڑتا ہے، اولاد بھی چھوڑتا ہے. تو مال بھی ترکہ، اولاد بھی. ذرا بولے بھائی. مال بھی اور اولاد بھی، مگر دونوں ترکوں میں فرق ہے. مال خاموش ترکہ، توجہ چاہتا ہوں، مال خاموش ترکہ، اولاد بولنے والا ترکہ. جو خاموش ہو اس کو صامت کہتے ہیں عربی میں، جو بولنے والا ہو اس کو ناطق کہا جاتا ہے. جو ہے صامت خاموش ترکہ، ناطق بولنے والا ترکہ. نہایت توجہ. خاموش ترکے کو صامت کہتے ہیں، بولنے والے ترکے کو ناطق کہتے ہیں. تو ہر مرنے والا اپنے بعد دو قسم کے ترکے چھوڑ کے جاتا ہے. ایک صامت ترکہ چھوڑتا ہے، ایک ناطق ترکہ. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ایک صامت ترکہ چھوڑتا ہے، ایک ناطق ترکہ چھوڑتا ہے. مرنے والا مر گیا، خاندان کے بزرگ جمع ہوتے ہیں، مرنے والے کی اولاد کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تم ہو مرنے والے کا ناطق ترکہ، تم ہو مرنے والے کا ناطق ترکہ، اور یہ مال ہے اس کا صامت ترکہ. لہذا تمہارے علاوہ اس مال کا وارث کوئی اور نہیں بن سکتا. توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. تمہارے علاوہ اس مال کا اور کوئی وارث نہیں بن سکتا. بس دنیا نے اصول بنا لیا، ہمیشہ 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 صامت کا وارث ناطق ہوتا ہے. اب میرے نبی کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ ہے وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. اللہ کی کتاب صامت ترکہ ہے، اہل بیت ناطق ترکہ ہے. جو ہے جو ہے پیغمبر فرماتے ہیں میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. قرآن صامت ترکہ، اہل بیت ناطق ترکہ. جب دنیا نے اصول بنا لیا کہ ہمیشہ صامت کا وارث ناطق ہوتا ہے، تو اب قرآن کا وارث بھی غیروں میں نہ ڈھونڈو. قرآن کا وارث غیروں میں نہ ڈھونڈو، قرآن کا وارث اہل بیت ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. توجہ چاہتا ہوں. ٹائم دی پابندی بھی ہے جو پڑھتا رہا ہوں. ماشاءاللہ جی قبلہ توجہ.
قرآن کا وارث اہل بیت. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ انی تارکن فیکم الثقلین. ماشاء اللہ آپ لوگ مجلس سے پڑھ کے سن کے آپ پڑھے ہوئے نہیں، آپ کڑھے ہوئے. آپ کو تو سب کچھ یاد. ابھی ہم نقطہ شروع کرتے ہیں، آپ پہلے اس کے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. الحمدللہ آل محمد کے حوالے سے صدقہ ہے آل محمد کا کہ آپ کو اتنا علم ہے. اور یہ جملات کرتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات عالما. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، ان پڑھ ہونا اور ہے، جاہل ہونا اور ہے. جو ہے اہل بیت کا مرید ان پڑھ ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہوتا. پیغمبر کا ارشاد. اللہ اکبر. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ انی تارکن فیکم الثقلین. علماء کرام کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیغمبر ہم تمہارے درمیان دو، آپ بولے ذرا، دو چیزیں نہیں. ثقلین ثقل سے، ثقل کے معنی وزنی شے. توجہ. ثقلین کے معنی بھاری شے، وزنی شے. اب پیغمبر فرماتے ہیں دو چیزیں، دو وزنی چیزیں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. کتنا وزنی ہے قرآن؟ قرآن کتنا وزنی ہے؟ ذرا بولے. ایک بچہ بھی اٹھا لیتا ہے. کتنا وزنی ہے قرآن؟ چھوٹا بچہ بھی اٹھا لیتا ہے جی. اور بندے تو بڑی تعداد میں اٹھا لیتے ہیں. ذرا باہر جا کر دیکھیں نا، عدالت کے باہر کتنے ہوں گے قرآن اٹھانے والے. میں ان باتوں کا عادی نہیں ہوں، لیکن جملہ آ گیا عرض کرتا چلوں. کسی سے کہا تھا کہ تم اپنے دعویٰ کی اس بات میں قرآن اٹھاؤ گے، پھر مجھے دکھاؤ قرآن ہوتا کیسے ہے. انہوں نے تاج کمپنی کی چھپی ہوئی ایک حمائل چھوٹا قرآن دکھا دیا. اور گئے تو ایک کی بات میں تو 100 اٹھا لوں. کتنا وزنی ہے قرآن. توجہ. کتنا وزنی ہے قرآن. تو ظاہر کوئی وزن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ جس شے کو تولنا ہو ترازو اس کی جنس کا ہونا چاہیے. بھائی سمجھے بات کو، خدا کے لیے سمجھے. بھائی سونا تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، لکڑی تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے. جس ترازو پہ لکڑی تولی جائے اس پر سونا نہیں تول سکتا، جس پر سونا تولا جائے اس پر لکڑی نہیں تولی جا سکتی. جو ہے بھائی لکڑی والے ترازو پہ سونا رکھیں گے تو سونا غائب جی. لکڑی تولنے والے کنڈے پہ اگر سونا رکھ دے تولنے کے لیے تو سونا غائب. اب سونے والے ترازو پہ اگر لکڑی رکھ دے تو کنڈا غائب ہے نا. ایسے ہمیشہ جس چیز کو تولنا ہو ترازو اس کی جنس کا ہونا چاہیے. یہ ہے توجہ. قرآن کے تولنے کے لیے یہ ترازو نہیں ہوگا. اور یہاں مجھے یاد آ رہا ہے حضرت علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ جو قائد ملت بھی تھے، ان کے ایک فرمان یاد آ رہا ہے. دل چاہتا ہے انہیں کی لفظوں میں یاد کر دوں. ہے اجازت؟ سارے متوجہ ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے تولنے کا ترازو اور ہوگا. توجہ. کیوں؟ جس شے کو تولنا ہو ترازو اس کی جنس کا ہونا چاہیے. بھئی میری طرف توجہ کریں گے، اگر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. علامہ فرمایا کرتے تھے بھئی سنو، پھول کو پھول کو ترازو پر تولا جا سکتا ہے مگر اس کی خوشبو کو نہیں. توجہ ہے جانی.
پھول کو ترازو پہ تولا جا سکتا ہے مگر اس کی خوشبو کو نہیں. اگر پھول کی خوشبو تولنی ہو وہ ترازو نہیں بتائے گا، وہ آپ کی قوت شامہ بتائے گی. آؤ اگر قرآن کا وزن معلوم کرنا ہے، توجہ، 105 چک میں نہیں بتاؤں گا، توجہ ہے، ساہیوال کے 105 نمبر چک میں نہیں بتاؤں گا، اس مسجد کے احاطے میں نہیں بتاؤں گا. شوق ہے قرآن کا وزن معلوم کرنے کا؟ ہے معلوم کرنے کا شوق؟ جس کو شوق ہے صلوات پڑھ دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ، اگر قرآن کا وزن دیکھنا ہے، قبلہ شاہ صاحب اس امام بارگاہ میں نہیں بتاؤں گا، قرآن کا وزن دیکھنا ہے تو آؤ میرے ساتھ مصر کے بازار میں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اگر قرآن کا وزن دیکھنا ہے تو آؤ مصر کے بازار میں. بازار مصر ہے، یوسف کو بیچا جا رہا ہے، خریداران یوسف میں عزیز مصر ہے. قیمت یہ طے پائی، ترازو کے ایک پلڑے میں، توجہ ہے نا، ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھاؤ، دوسرے پلڑے میں شاہی خزانے رکھو، جب برابر ہو جائے تو یوسف کی قیمت ہوگی. اب عالم کیا ہوا؟ ایک پلڑے میں یوسف ہے، دوسرے میں خزانے رکھے جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں خزانے، رکھے جا رہے ہیں خزانے، پتہ نہیں کیا سنو گے، رکھے جا رہے ہیں خزانے، رکھے جا رہے ہیں خزانے، رکھے جا رہے ہیں خزانے. مگر عالم یہ ہے خزانوں کا پلڑا جھکتا نہیں، یوسف کا پلڑا اٹھتا نہیں. توجہ، خزانوں کا پلڑا جھکتا نہیں، یوسف کا پلڑا اٹھتا نہیں. عزیز مصر حیران ہے، ایک نوخیز بچہ ہے، اتنا خزانہ رکھا برابر نہیں ہو رہا وزن. توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی، جناب یوسف نے کہا عزیز مصر حیران کیوں ہوتے ہو؟ کہنے کا حیران نہ ہوں، اتنا خزانہ رکھا تیرے وزن کے برابر نہیں ہو رہا. ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز مصر، جو اللہ کی طرف سے نبی بن کے آتے ہیں انہیں دنیا کے مال سے نہیں تولا جاتا. توجہ ہے حضرات گرامی، جو اللہ کی طرف سے نبی بن کے آتے ہیں انہیں مال دنیا سے نہیں تولا جاتا. اے عزیز مصر، اگر میرا وزن دیکھنا ہے، بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ، اگر میرا وزن دیکھنا ہے تو اتار دو خزانے، دوسرے پلڑے سے اتار دو خزانے. اتر گئے خزانے. اب لکھو ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ چاہتا ہوں، لکھو ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لکھی گئی اور بسم اللہ دوسرے پلڑے میں رکھی گئی، اب ایک پلڑے میں یوسف ہے، دوسرے میں بسم اللہ ہے. عالم کیا ہوا؟ بسم اللہ کا پلڑا جھک گیا، یوسف کا پلڑا اٹھ گیا. مہربانی، بڑی مہربانی. جو ہے بسم اللہ کا پلڑا جھک گیا، یوسف کا پلڑا اٹھ گیا. میں کہوں گا یوسف کون ہے؟ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے. یوسف کون ہے؟ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، معصوم ہے، معصوم کا بیٹا ہے. مگر ایک آیت کا ہم وزن نہیں ہو سکا. یا علی تیری عظمت پہ قربان جاؤ. پیغمبر فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن.
القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. نہیں سمجھا سکا. قبلہ ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا شعیب صاحب بھی بیٹھے ہیں. اگر میں یہ کہوں میرے تو غور فرمائیں کہ مولانا شعیب صاحب ندیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جملہ کہوں، آپ یہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ جو مولانا ندیم صاحب بھی شعیب صاحب کے پاس بیٹھے ہیں. جب میں یہ کہوں کہ شعیب صاحب ندیم صاحب کے ساتھ ہیں، اب آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے نا کہ ندیم صاحب بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ہونا یقیناً ہے کہ دوسری شے بھی ساتھ ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یا رسول اللہ، جب آپ نے پہلا جملہ فرمایا القرآن مع علی، ہمیں سمجھ آ گئی علی بھی قرآن کے ساتھ ہے. جب آپ نے پہلا جملہ کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، سمجھ آ گئی علی بھی قرآن کے ساتھ ہے. آپ نے کہنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ فرماتے ہیں میں پیغمبر وحی الہی کے بغیر نہیں بولتا، میرا کلام فضول نہیں ہوتا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے. قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت. پورے قرآن کا پڑھنا عبادت. سارے بولیں ذرا میرے ساتھ سے. انشاءاللہ دو چار جملوں کے بعد میں عرض کروں گا قرآن کا پڑھنا کتنا عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت، پورے قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کے ایک سورہ کا پڑھنا عبادت، قرآن کے ایک رکوع، بولے نا بھائی، قرآن کے ایک رکوع کا پڑھنا عبادت، قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا عبادت ہے. ایسے یا نہیں؟ اچھا، قرآن میں لفظ شیطان ہے یا نہیں؟ بولے بابا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، قرآن میں لفظ شیطان ہے تو لفظ شیطان کا پڑھنا بھی کیوں نہیں؟ ابھی تو آپ کہہ چکے ہیں قرآن پڑھنا عبادت، اور قرآن میں لفظ شیطان ہے تو لفظ شیطان کا پڑھنا بھی. پریشان ہو گئے. شیطان کا لفظ قرآن میں لکھا ہے، اور یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو بس کرنا حرام ہے. سمجھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو اگر یہی لفظ شیطان قرآن میں ہو تو بغیر وضو کے در ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اب یہ لفظ شیطان کا احترام نہیں ہے چونکہ قرآن کے ساتھ ہے. توجہ، قرآن کے ساتھ ہے. اب کسی بندے کا بھی اس وقت تک احترام نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی کے ساتھ، توجہ ہے نا، جب تک نبی کے ساتھ ہے. ادھر نبی سے الگ ہوا کہ احترام ختم ہو گیا. پیغمبر نے کہا قوموا انی، اللہ قرآن کا پڑھنا عبادت، اور ذکر اہل بیت کرنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، ذکر اہل بیت کا سننا عبادت. اللہ فرماتے ہیں انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے. اگر دونوں سے تمسک رکھو.
ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو. لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو. پیغمبر نے وعدہ کر دیا ہے اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت. یہ توجہ. ایک اور حدیث بھی پیغمبر نے فرمائی، اگر اجازت ہو تو وہ بھی عرض کر دوں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ جی؟ پیغمبر فرماتے محمد صلوات. توجہ، اگر ایسی صلوات پڑھنی تھی تو مجھے پھر یہ کہنے کی کیوں تکلیف دی آپ نے جب صلوات پڑھی. مہربانی، شکریہ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اچھا، اگر محسوس نہ فرمائے تو جملہ کروں. کچھ لوگوں کو یہ عادت بن گئی تھی کہ پیغمبر جب اہل بیت کی شان میں کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو مقابلے میں حدیث بن جاتی تھی. بھائی میں معاذ اللہ کسی پر طنز نہیں ہے کہ حقیقت حالت کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب لوگوں نے کہا علی تو ہو گئے دروازہ، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ بھائی پیغمبر نے علی کو تو دروازہ بنا دیا، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ٹھیک ہے، اگر علی دروازہ تو ہمارا پرنامہ. میں کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا، کتابوں میں موجود ہے، یہ کتابیں موجود ہیں. اگر علی دروازہ بن گئے تو ہمارا، لیکن بناتے وقت سوچا نہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. ارے شہر کی چھت نہیں ہوتی، پر نالے کہاں سے آیا؟ شہر کی چھت نہیں ہوتی تو پر نالے کہاں سے آیا؟ فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. اب انہوں نے کہا کہ اہل بیت تو ہو گئے کشتی، ہم کیوں پیچھے رہے؟ انہوں نے کہا اگر اہل بیت کشتی تو ہمارے ستارے. ماشاء اللہ جی، توجہ ہے نا کہ اہل بیت تو بن گئے کشتی اور ہمارے ہو گئے ستارے، کیونکہ کشتیاں چلتی تھی ستاروں کے سہارے پہ. یہ نوجوان بیچاروں کو کیا معلوم ہے کہ کشتیاں کیسے چلتی تھی؟ پرانے زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھی یہ آلات ایجاد نہیں تھے، تو ستاروں کے رخ کے سمت وہ کشتیاں چلا کرتی تھی. تو کشتیاں چلتی تھی ستاروں کے سہارے. ٹھیک ہے، اہل بیت کشتی تو ہمارے، پھر بھی تو محتاجی ستاروں کی ہے. لیکن میرے بزرگوں بنانے والوں نے سوچا نہیں کہ پیغمبر نے اپنی اہل بیت کو ہر کشتی سے مثال نہیں دی بلکہ نوح کی کشتی سے مثال دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے نوح کی کشتی رات کو چلی تھی یا دن کو چلی؟ بھئی اگر دن کو چلی تھی تو دن کو ستارے نہیں ہوا کرتے. اگر مان لیا رات کو چلی تھی تو علماء جو منظر بیان کرتے ہیں نا کشتی کا، کہتے ہیں نیچے سے بھی پانی تھا اور اوپر سے بھی. بولو ذرا بولو، سیانے میرے میں بدلے بیٹھے ہو، اوپر سے بھی کیا تھا؟ اور جب اوپر سے پانی آ رہا ہو ستارے ہوتے ہیں یا بادل ہوتے ہیں؟ پیغمبر میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال، جو اس پر سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. اچھا کبھی آپ کشتی پہ سوار ہوئے ہیں؟ جو کشتی پر سوار ہوا ہے ذرا صلوات پڑھ لیں.
ماشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے کشتی پر سوار ہو گئے الحمدللہ۔ اب میں دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں، قبلہ کشتی دریا میں موجود ہے، میں کنارے پہ کھڑے ہو کر کشتی کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت کشتی ہے، بڑے اچھے ڈیزائن کی کشتی ہے، بڑی قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے، اچھے ماڈل اور ڈیزائن میں بنائی گئی ہے۔ کھڑا کنارے پہ ہوں، تعریف کر رہا ہوں، کیا میرا تعریف کرنا سواری بن جائے گا؟ سارے بولے بھی اگر آپ کو یقین ہے تو۔ میں کھڑا کنارے پہ ہوں، توجہ، کھڑا کنارے پہ ہوں اور میں تعریفیں کر رہا ہوں، تو کیا تعریف کرنا میری سواری بن جائے گا؟ سب کا اتفاق ہے نہیں بنے گا۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ دریا میں طوفان آ جائے، وہ کشتی ٹوٹ جائے، میں کنارے پہ کھڑا ہوں، اس کی بربادی پہ آنسو بہا رہا ہوں، تو کیا میرا آنسو بہانا سواری ہو جائے گا؟ آنسو بہا لینا کیا سواری بن جائے گا؟ نہیں بنے گا عزیزان من۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، نہ تعریف کرنا سواری بنے گا، نہ گریہ بکا سواری بنے گا۔ سواری کب بنے گا؟ پیغمبر نے استعارہ استعمال فرمایا ہے۔ میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو کشتی پر سوار ہو گیا۔ اگر آپ کشتی پر سوار ہوئے ہیں تو آپ میری تائید کریں گے، جب تک میں کشتی پر نہیں بیٹھا میری حرکت میرے اختیار میں، میرا سکون میرے اختیار میں، میری سمت سفر میرے اختیار میں، لیکن میں ہے نہ میری سمت سفر میرے اختیار میں ہے۔ جب تک میں آل محمد کی کشتی کا سوار نہیں بنا، میری حرکت میرے اختیار میں، میرا سکون میرے اختیار میں، میری سمت سفر میرے اختیار میں۔ مگر جب کشتی پر بیٹھ گیا، اب میرا اختیار ختم ہو گیا۔ میری آنکھ وہ دیکھے جو علی چاہتی ہے۔ جو ہے یا نہیں؟ اب میری زبان وہ بولے جو علی چاہتے ہیں، میرا ہاتھ وہ کام کرے جو علی چاہتے ہیں، میرا قدم ادھر جائے جدھر علی چاہتے ہیں۔ پریشان ہو گیا، علی سے پوچھا گیا، یا علی، ایک طرف جنت ہو، دوسری طرف مسجد ہو، آپ کو اختیار مل جائے اس میں بیٹھنے کا، بتائیں کہاں بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے؟ میرا امام فرماتے ہیں، میں علی جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جب جنت میں بیٹھوں گا تو میں علی خوش ہوں گا، جب مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب خوش ہوگا۔ علی والے کو مسجد سے محبت ہونی چاہیے، علی والے کو مسجد سے پیار ہونا چاہیے، علی والے کو مسجد سے الفت ہونی چاہیے، اور پیار ہوگا تو مسجد جلدی تیار ہوگی۔ جتنا مسجد سے محبت ہوگی تو مسجد جلدی پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ کوشش کریں، یہ آغاز ہے مسجد کا، اس کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں اپنے اپنے تعاون سے۔ بس اہل بیت کے ماننے والوں، یہ جملات کر رہا ہوں۔ تنہا ہو گئے حسین، نہ اکبر رہا نہ قاسم، نہ عباس نہ اول محمد، فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، مقتل کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجا، اے میدان جنگ کے شہ سوارو، اے بہادر میدان کے بہادرو، مالی انادیکم فلا تجیبونی،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میرا اکبر کہاں ہے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ میرا عباس کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر کہاں ہے؟ قاسم کہاں؟ تم کیسے جواب دو گے؟ تم اس منزل تک پہنچ گئے ہو جہاں سے پھر واپس کوئی نہیں۔ اب حسین نے کیا کیا؟ خیام کی طرف بڑھے، پہلے صحابہ کے خیموں میں، حبیب ابن مظاہر کے خیموں میں آئے، دیکھا خیمہ خالی ہے، فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلم کے خیمہ میں آئے، خیمہ خالی، اور مسلم کے خیمہ، زہیر کے خیمہ میں آئے، خیمہ خالی۔ حسین آ رہے ہیں، خیام کو دیکھ رہے ہیں، سارے خیمے خالی ہیں۔ پھر قاسم کے خیمہ میں آئے، خیمہ خالی۔ پھر اکبر کے خیمہ میں آئے، بسم اللہ کرو، اللہ آپ کا گریہ قبول کرے۔ آئے اکبر کے خیمہ میں، خیمہ خالی ہے۔ عزادارو عباس کے خیمہ میں آئے، خیمہ خالی نظر آیا۔ اب حسین اس خیمہ کے دروازے پر آئے جس خیمہ میں سجاد مولا بستر بیماری پہ تھے۔ عزادارو سجاد کا رخ تھا مقتل کی طرف، جیسے ہی بابا کو آتے دیکھا، فرماتے ہیں امتی سندینی، پھپھی اماں ذرا مجھے سہارا دو نا، مجھے سہارا دو۔ کیوں میرا بیٹا؟ پھپھی اماں دیکھ نہیں رہے نبی کا بیٹا آ رہا ہے، دیکھ نہیں رہے فرزند پیغمبر آ رہا ہے۔ عزادارو اجرکم علی اللہ جزاکم اللہ۔ حسین سامنے آئے، علم امامت علیحدہ شے ہے، مگر واقعات کربلا سے سجاد کو آگاہ نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ حکمت تھی، یہ مصلحت تھی، کیوں نہیں رکھا گیا؟ جب سامنے آئے نا، زخمی بابا کو دیکھا، سر سے پیروں تک زخموں سے چور ہے۔ یہ کہتے ہیں بابا اس قوم اشقیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ فرماتے ہیں سجاد زمین کربلا ہمارے خون سے رنگین ہو چکی ہے، زمین کربلا ہمارے خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو جیسی سجاد نے سنا، تاج کے کہتے ہیں بابا اینا اینا زہیر بن قائم، زہیر کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، مارے گئے۔ اینا اینا حبیب بن مظاہر، حبیب کہاں ہے؟ فرماتے قد قتل، مارے گئے ہیں۔ اینا اینا مسلم بن اوسجا، مسلم کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، مارے گئے۔ اب سجاد کہتے ہیں بابا اینا اینا اخی قاسم، میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ فرماتے قد قتل، وہ بھی مارا گیا۔ پھر کہتے اینا اینا اخی علی الاکبر، میرا اکبر بھائی کہاں گیا؟ فرماتے قد قتل، وہ بھی مارا گیا۔ علامہ علی نقی مرحوم کے جملات کر رہا ہوں۔ عزادارو سجاد نے ایک سوال کیا، حسین نے بیٹے کو جواب نہیں دیا، حسین نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، سمجھ گئے وہ کون سا سوال تھا۔ سجاد کہتے ہیں بابا اینا اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ حسین رو کے کہتے ہیں سجاد اب کس کس کا پوچھو گے؟ مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں؟ اجرکم والا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی؟ اچھا سارے چلے گئے۔ پھوپھی اماں ذرا مجھے واسطہ اٹھا دو نا، مجھے تلوار دو۔ تلوار اٹھائی سجاد نے، عصا لیا، خیمہ کے دروازے کی طرف بڑھے۔ حسین سامنے سے آ گئے، گلے سے لگا لیا۔ فرماتے سجاد کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بابا آپ نے جو کہا میرا کوئی نہیں رہا، آپ نے جو کہا میرا کوئی نہیں رہا، آپ کی نصرت کے لیے مقتل میں جاتا ہوں۔ میرا امام فرماتے سجاد تو نے تیر و تلوار کا جہاد نہیں کرنا، ارے تیرا جہاد اور ہوگا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مائیں بہنیں پھپھیاں بے مقنا و چادر ہوگی اور تو نے ساتھ لے کے جانا۔ تیاری کی حسین، روایت بتلاتی ہے خیام میں پھر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جنازہ تیار ہونا،
تو جدھر جنازہ جاتا ہے عورتوں کے بین ساتھ ہوتے ہیں. اب ادھر حسین جہاں جہاں جا رہے ہیں ساتھ بی بی ابا محمدہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے، وہ علی وہ حسین ازادارو. اب فرماتے ہیں جب نکل جائیں گے نا باہر، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. حسین نکل رہی ہے، گھوڑے پر سوار، گھوڑا رک جاتا ہے، گھوڑا رک جاتا ہے. فرماتے گھوڑا کیوں رک گیا؟ میں تھوڑی دیر کا تیرا مہمان ہوں، تھوڑی دیر کا تیرا مہمان ہوں. حیوان تھا مگر معرفت امام رکھتا تھا. سر کو جھکایا، مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو. ازادارو حسین نے دیکھا تو حسین کی چھوٹی بچی، حسین کی چھوٹی بچی گھوڑے کے پیروں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے گھوڑا میرے بابا کو جلد مقتل میں لے جاؤ. ازادارو میرے امام نے تسلی دی. شاعر شوقنامے آل محمد لکھتے ہیں، نہیں سکینہ کہتی ہے بابا آپ سے ایک بات کرنا ہے. بتاؤ سکینہ کیا کہنا ہے؟ بابا یوں نہیں بتاؤں گی، گھوڑے سے اترا پھر بتاؤں گی. حسین گھوڑے سے اترے، بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ پھر بتاؤ گی. حسین زمین پہ بیٹھ گئے. بتاؤ سکینہ کیا کہتی ہو؟ بابا مجھے اپنی گود میں لے لو. حسین نے گود میں لیا. بتاؤ سکینہ کیا کہتی ہو؟ بابا مجھے ایک مرتبہ ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. بابا تھوڑی دیر کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی اور پھر شمر کے تماچے ہوں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین چلے ہیں مقتل کی طرف، چلے ہیں. میں زیادہ دور نہیں دینا چاہتا مصائب کو. چلے ہیں حسین، ایک ظالم نے وار کیا، میرے آقا کے پہلے پہ نیزے کا وار ہوا. حسین زین زلزلہ پہ سنبھل نہ سکے اور جھکنے لگے. جب زمین کربلا پہ آئے ہیں نا حسین، ازاداروں میں قربان جاؤں. ایک شاعر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بازو میں شعر پڑھ رہا تھا مصائب کے، کہنے لگا مولا میں نے ایک شعر لکھا ہے، اے زہرا کاش آپ اس وقت ہوتی جب آپ کا بیٹا زین زلزلہ سے زمین پہ آ رہا تھا. آپ منظر دیکھتی تو منہ پر ماتم کرتی. ازادارو قربان جاؤ. حسین زمین کربلا پہ آئے. ایک ظالم نے مظلوم کی پیشانی پہ پتھر مارا، خون جاری ہوا. امام نے ابا کو اٹھایا، خون صاف کرنے کا ارادہ کیا. مظلوم نے حسین کے دل کا نشانہ بنا کر ایک تیر چلایا. ازادار جب قلب حسین میں تیر لگا، فرماتے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بس ازادارو حسین زمین پہ گر گئے ہیں. گھوڑے نے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ ہم تو وہ وفادار قوم ہے، اگر کسی جانور نے بھی امام کے ساتھ وفا کی ہے تو اس کی یاد کو بھی ہم نہیں بھلاتے. ازادارو ابھی شبیہ زلزلہ آنے والی ہے. ایک جملہ آج کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ازادارو اس گھوڑے نے دیکھا اب مظلوم کربلا زمین کربلا پہ ہے. اب گھوڑے نے چکر لگانا شروع کیا. شاید زبانی بے زبانی کہہ رہا ہے مولا میرے پشت پہ سوار ہو جاؤ، آپ کو میں خیمہ تک لے جاؤں گا. لیکن ازادارو حسین کیسے سوار ہوتے؟ اب گھوڑے نے کیا کیا؟ سوچا کس کو جا کر بتاؤں؟ قاسم کو بتاؤں؟ وہ بھی تو مارے گئے. اکبر کو بتاؤں؟ وہ بھی مارے گئے. عباس کو بتاؤں؟ وہ بھی مارے گئے. یہ سوچا بس ایک بہن ہے جس کو لا کے بتانا ہے. اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا اور خیام کی طرف دوڑا ہے. گھوڑا آواز کر رہا ہے الزلیمہ الزلیمہ. شبیر گیا گھوڑا تیری زین تو کتلے. شبیر گیا گھوڑا تیری زین تو کتلے. شبیر گیا گھوڑا تیری زین تو کتلے.